اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بما تلونا من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءته إنك أنت السميع العليم ولا تضل به وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسنا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط جوازا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا إلى الخيرات كلها داليا. اللهم أعطنا ببركة القرآن خير الدارين وارزقنا بحرمة القرآن زيارة الحرمين وشفاعة سيد الثقلين في الكونين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. واحشرنا في زمرتهم وتحت لوائهم وتقبل فينا شفاعتهم واجعلنا فائزين بدولتهم ورجعتهم وأذقنا طعم فرجهم وتجاوز عن سوء ما عندنا بحسن ما عندهم وأقضي حاجاتنا بحرمتهم وأقر عيوننا برؤيتهم واشف مرضانا واحفظ المسافرين وانصرنا على من ظلمنا وعادانا واغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وفرج عنا همومنا واكشف عنا همومنا واقض عنا ديوننا واكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. آمين آمين يا رب العالمين. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سید الشہداء والمظلومین کربلا امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں آپ کو وسیلہ کے دعا کرتے ہیں اس کے ثواب زینب فاطمہ سید فاطمہ مرزا محمد رضا قدیری مرحوم
الزهراء فكرة رحمة سيد عباس حسين المرحوم انیس فاطمہ مرحوم مرزا مجتبی احمد مرحوم مرزا توفیق احمد کاظم الاسلام مدحت تمام امین کی روح زینب کو دیکھ کر اللہ
آج خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پا قافلہ آ گیا، پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا، جناب رسالت پناہ کا بھائی تینے رفیقہ وہ نور عین تھے، دو بہنیں رونے والی تھی، دو بہنیں رونے والی تھی، ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے، سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے، اس نوجوان کا داؤ اٹھانے کو رہ گئے، اس نوجوان کا داؤ اٹھانے کو رہ گئے، تیری میں آٹھو گئے کھانے کو رہ گئے، کہاں خبر جو دم انتقال جانے کو گروہ جانے کو گروہ سید کے مرتبے کنا جانا ہزارے، تیروں سے صدر پاک کو چھانا ہزارے، شان تیرا گگن جان، شان تیرا گگن جان، مظلوم کا وہ بچے کھانا ہزارے، سب رسول کے پیارے حسین پاک، کیا وقت پڑ گیا تھا ہمارے حسین، کیا وقت پڑ گیا تھا ہمارے حسین، پاکستانے جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبریں، ہے میرے خوزادے کا کٹتا ہے تان سے سر، بستر سے اٹھ کے گر پڑے، سجادے نوگرے خیمے سے نکلی بی بی آدارش حضرت زینب کے بہن سے گر گر کے دوڑ گر گر میں گر گر کے دوڑ گر گر میں چلاتی تھی، ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح، دریا کی طرح ہو نظرا، دریا کی طرح ہو نظرا، سونے کا حسین آئے ہے کس طرح، رستانے زمین کے فلک کی ستائیوں، میں اپنے پیارے بھائی سے ملے، میں اپنے پیارے بھائی سے ملے، کی جو آنے لگی صدا، دوڑی ادھر نبی کی نواسی پر نہ پا، دیکھا بہنے کرتے ہوئے، دیکھا بہنے کرتے ہوئے، آنکھوں پا ہاتھ رکھ کے گلی بچے مرتضی سے گلے جا پڑ گیا، زہرا کی جائے کا اٹھی تو دیکھانے سے بسا، اپنے بھائی کا اٹھی تو دیکھانے سے بسا، اپنے بھائی کا میرے بھی رنگوا مجرا لو میرا کچھ بار
کون بات سبھی کوئی کوئی اکبر بھی نہیں عباس نہیں قاسم سبتی جا پاس نہیں زندہ میں گئی دربار گئی چرنا یہ سرے بازار گئی پوچھے کہ اگر مجھ سے صغرا ہے باپ کھپی کس جا میرا کیا اسے کہو بولو بھیا اسے کہو بولو بھیا میرے لیے نماز گزارو میرا کہتی سنا تھا جب دیکھے آتے سید اکرام خوشی سے فاطمہ زہرا کا تھا جلالم کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بدی نیلم کبھی ایک وطن میں آج چاہے مشرق ناتے ہیں چلو 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 میرے بابا سے یہ لاہا پڑھتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر مدینہ لٹ گیا جنگل میں مر گئے شفیع گلے پتل بھرے زہرا کے چل گئی شمشیر کیا شہید پڑھا رہا جو زمین پر یہ اس کا جامع ہے کفن ملا سجاد نہ توات رے عصا کو تھام کے با چشم خوب پشانت رے قریب مرغد سلطان انس و جہت رے اہل بیت بیداد یا رسول اللہ حسین مرگت بڑا ستم کیا امت نے یا رسول زمان کیا حضور کے یاروں کو دبات شدان رہا سنا پاک سرے پاک اور زمین پر بدن لٹے ہم ایسے کے بابا سنے مدین کو تھی ہمیں راحت نہ چین رات کو جگہ دیا
کر دیا درست یہ کر دیا درست لہج پھر اس طرح زینب مظلوم کے ہاتھ میں شہنامہ میں پرگوم اور ایک ہاتھ میں حضرت کا جام گلگو زباب مجھے یزید نے ہمیں لوٹا دعائی ہے نانا ہوئی حسین کے مرنے سے در بدر زینب گئی مہینے رہی خیر نو اگر زینب یہ سب جانے گلی بلو پریشانہ اس تو خانہ نا یہ میرے بادبرس یہ میرے بادبرس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله كالأرزين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتمة بزعة مني ابھی جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے اور جس حدیث نبوی کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اگر میں ایک لفظ میں کہوں تو کہ خود قرآن مجید میں دعویٰ ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ محمد کچھ کہتے ہی نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ خدا کی وحی نہ آ جائے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ اور حدیث نبوی یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے اور مسلمان اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ خداوند متعالی کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو رسول اللہ کی مخفی زندگی میں نازل کیا کہ جب سرور کائنات کے یہاں دو پرزن کی ولادت ہوئی تھی، لیکن دونوں اس دنیا سے وفات پا چکے، جناب ابراہیم اور جناب قاسم اور جناب عبداللہ۔ تب ابو جہل اور یہ جو دشمنان اسلام کے رسول کے دشمن ہیں وہ یہ کہنے لگے کہ اب یہاں سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا یہ دین کی جو فروغ رسول دینے جا رہے ہیں
یہ آپ کی حد تک رہے گا، آپ کی آگے نسل نہیں۔ ظاہر ہے رسول اللہ کو جب یہ لوگ کہتے تھے تو آپ صبر پڑھنا پڑے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے حبیب کی یہ اپنے حبیب کے لیے یہ تو گوارا نہیں تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے مخاطب فرما کر یہ بیان فرمایا کہ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب عام مسلمان یہ کرتے ہیں کہ کوثر ایک بہت سے کوثر ہے جو اللہ نے رسول پر کر دیا، جبکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آیت کس لہجے سے آ رہی ہے۔ اللہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی جب اللہ اپنا اطلاق کرا، اللہ یہ فرمایا کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو کیا اللہ اپنے حبیب کو ایک معمولی سی کوثر جیسی چیز دے گا؟ ہرگز نہیں۔ جب اللہ اپنی جانب سے عطا کرے گا تو وہ کچھ خاص چیز ہوگی، اور اس کے عوض میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ اللہ کی عبادت کریں اور اس کی راہ میں قربانی کریں۔ پھر اس کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، ان شانیہ کا والابتر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرور کائنات کو اللہ نے ایسی چیز دی ہے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور آپ کے دشمنوں پر اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ آپ پوری دنیا میں اٹھا کر دیکھ لیں، آج دنیا میں جو سرداری اور سیادت کا جو شرف حاصل ہے وہ سادات جو نسل شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہے۔ تو اللہ نے گویا یوں فرمایا کہ اے رسول ہم نے آپ کو شہزادی عطا فرمائی ہے، اور شہزادی کی برکت یہ ہے کہ آج دنیا میں اسلام کا بول بالا ہے۔ آج جتنی بھی قربانیاں دین اسلام کو دی گئی ہیں وہ شہزادی کی نسل اطہر سے دی گئی ہیں۔ اور لوگ جیسے ہی جیسا صورت تھا وہ وہاں پر ایک کافی فلسفی اور کافی مشہور اور بزرگ ایک شاعر تھا، جو سال میں فقط ایک بار نکلتا، تب پورے عرب کے جتنے بھی شعراء ہوتے ہیں اس سے اپنا جو ہے کلام کا اصلاح کرواتے، تو اس کا ایک مخصوص دن تھا اور وہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا۔ لہٰذا ایک بار یہ ہوا کہ جو خانہ کعبہ میں لوگ اپنی شاعری اکثر وہاں جا کر کرتے تھے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے سرور کائنات کی سورہ کوثر کو رکھتے ہیں۔ اب جو ہے لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی اتنا وسیع و غریب جو ہے کون شاعر ہے، کون ایسا لکھ سکتا ہے، اور بعض کو ایسے تھے کہ جنہوں نے دیکھا کہ یہ شاعری اس قدر جو ہے بلند پائے کی ہے، اس کے آگے ہماری شاعری کوئی کام کی نہیں، لہٰذا لوگ اپنی شاعری خانے کعبہ سے اتار رہے ہیں۔ اب جو ہے جیسے ہی وہ شخص آیا جو سال میں ایک مرتبہ نکلتا تھا لوگوں کی اصلاح کرنے شاعری کی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب شاعری ہے، اور نہ ہو ہمیں اس سے بتانا شاعری اس بزرگ شاعر کو۔ تو اس کے پاس لے کے گئے، اور اس کا یہ ہوتا تھا عمل کہ اپنا قلم لیتا تھا، فقط ایک مرتبہ اپنی نگاہیں گھماتا تھا اور اصلاح کر دیتا تھا، بتاتا تھا کہ اتنی غلطیاں ہیں۔ اب اس نے جیسے ہی سورہ کوثر اس کے سامنے پیش ہوا تو اس نے قلم کیا، قلم پڑھایا اور کچھ لمحے کے لیے رک گیا، پھر اس نے قلم رکھ دیا ایک مرتبہ سے۔ پھر یہ ہوا کہ اسے پھر خیال آیا کہ کیا میں نے صحیح نہیں پڑھا، پھر اس نے دوسرے بار قلم اٹھایا اور پھر تلاوت کے سورہ کوثر، جو کہ مختصر سا سورہ ہے پورے قرآن مجید کا، اگر ہم بچوں سے بھی پوچھیں مسلمان بچوں سے تو یہ کافی مختصر سورہ ہے۔ تو پھر اس نے قلم اٹھایا اور چاہا کہ کچھ اصلاح کرے، پھر اس نے رکھ دیا، 3 مرتبہ اس نے کیا، اور وہاں کے لوگ فوٹو سے دیکھنے لگے۔ اس نے کہا کہ یہ کلام بشر کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب جب ہم نے دیکھا کہ شہزادی فاطمہ زہرا کی شان میں سورہ کوثر نازل ہوا ہے، تو اس مختصر سے سورے میں اللہ نے ایسی فصاحت و بلاغت اور ایسی برکت رکھی کہ اپنے زمانے کا بڑے سے بڑا عرب کا شاعر اس سورے کے سامنے زیر ہو گیا، اس چند اللہ کے کلام کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس شہزادی کی شان میں نازل ہوا تھا سورہ، اس کا یہ مقام ہے، تو کچھ شہزادی کا وجود اطہر کتنا بامبارک ہوگا۔ جیسے کہ عام طور پر یہ فریقین میں حدیث مشہور ہے کہ بیٹی
اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اہل سنت کے یہاں شیعوں کے یہاں تمام کے لیے عام ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی حدیث ہے عام کہ اپنے بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں اور شوہر کے لیے نصف ایمان کے محافظ اور اپنے بچوں کے لیے جنت ہوتی ہے۔ اب اگر ہم شہزادی کی عظمت پر دیکھیں تو شہزادی رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے اور ان کے لیے نصف ایمان ہے کہ جو کل ایمان ہے، اور ان کے لیے جنت ہے کہ جو خود جنت کے سردار سرور شہزادی کا جو مرتبہ ہے اور آپ کی جو بزرگی ہے اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود سرور کائنات جب بھی شہزادی سرور کائنات کی بس میں تشریف لاتی تو سرور کائنات اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اور اسی مقام پر شہزادی کو بٹھاتے اور تب تک نہ بیٹھتے جب تک شہزادی وہاں پر بیٹھ نہ جائے۔ تو یہ احترام جو ہے ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے نہیں ہے، ورنہ وہ جو مسلمان جو رسول کی ہر چیز کو سنت بنائے بیٹھے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سنت پر عمل کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے احترام نہیں بلکہ ایک سیدہ کائنات کی اتنی فضیلت کی کہ رسالت احترام میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور آپ انصاف سے بتائیں کہ اگر رسول کسی بزم میں کھڑے ہوں تو کیا امام علی یا امام حسنین یا اہل بیت اور دوسری ازواج وغیرہ کیا وہ بیٹھی رہتی؟ وہ بھی کھڑی ہو جاتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب شہزادی تشریف لاتی کسی بزم میں تو تمام اہل بیت اور ائمہ علیہ السلام اور سرور کائنات اس بیوی کی عظمت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور ایک منفرد شہزادی کا لقب ہے ام ابی ہاں، یعنی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بھلا تو یہ بیٹی اپنے باپ کے لیے ماں کا کیسے مرتبہ ادا کر سکے، لیکن شہزادی کے لیے مشہور ہے کہ آپ ام ابی ہاں ہیں۔ کیوں؟ کچھ علماء عزت بیان فرماتے ہیں کہ جب سرور کائنات بدلی کے دین کے سلسلے سے ہر تشریف لاتے ہیں تو آپ پر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں، آپ پر جو پتھر پھینکے جاتے ہیں، تو جب سرور کائنات اپنی دلیل سے واپس آتے تو شہزادی مثل ماں سرور کائنات کا خیال رکھتے ہیں، آپ سرور کائنات کا سخت انصاف کیا کرتے ہیں اور دلاسا دیا کرتے ہیں، اس لیے آپ کو ام ابی ہاں کہا گیا۔ اور کیا شان ہے شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، فقط آپ کی جو سن ہے وہ 18 سال تک ہے، اور یہ 18 سال میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اور پھر 12 ائمہ علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا۔ کیوں؟ کیونکہ بشریت کی ہدایت ہو سکے۔ تو یہ 1,24,000 انبیاء اور 12 ائمہ مردوں کے لیے نمونۂ اول عمل ہے، اور آپ کا جو کردار ہے اخلاق ہے وہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ اپنا ہے، لیکن خواتین کے لیے عورتوں کے لیے بھی تو کوئی کردار ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پر 1,24,000 انبیاء اور 12 ائمہ کو مردوں کے لیے نمونۂ عمل بنایا ہے، اسی طرح صرف خواتین کے لیے شہزادی فاطمہ کی جو شخصیت ہے کہ آپ تمام خواتین عالمین کی خواتین، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ جناب مریم بے شک آپ اپنے دور میں خواتین کی سردار ہیں، لیکن آپ کچھ ایسی مثال پیش نہ کر سکیں کیونکہ آپ کی ظاہری طور پہ شادی نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے سے آپ کے قتل سے ظاہر کیا اور آپ کی شادی نہیں ہوئی، لہٰذا آپ کا کوئی ہمسر کپو نہیں تھا۔ تو اب جو خواتین ہیں ہمسر ہوتے ہیں تو اب جو ہے وہ شہزادی مریم عام خواتین کے لیے نمونۂ عمل نہیں ہو سکتی۔ تو شہزادی فاطمہ ہے کہ جن کے پاس کپو ہے، اور خود یہی کہا نا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کپو نہ ہوتا، اور نبی نے بلکہ یہ بھی کہا کہ آدم سے لے کے نسل آدم تک کوئی بھی فاطمہ کا کپو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پتہ چلا کہ جناب آدم سے لے کے تمام انبیاء سوائے رسول کو سپورٹ کرے، اور نسل آدم میں سے کوئی شہزادی کا ہمسر نہیں ہو سکتا سوائے علی کے۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ تمام انبیاء علی سے منزلت میں چھوٹے ہیں، اسی لیے تو سرور کائنات نے کہا کہ علی کے علاوہ کسی انبیاء میں بھی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ شہزادی کے کپو بن سکیں۔ لہٰذا شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی کافی واقعات ہیں، مختصر سی زندگی کی، لیکن جو مشہور واقعہ ہے ایک نصرانی گروہ
आए यहूदी और कहने लगे कि सरवर कायनात हमारे यहाँ शादी है, हम चाहते हैं कि बीबी फातिमा का वक़्त इस शादी में शिरकत करें ताकि दुल्हन की ज़िंदगी जो आप उसके आने वाले अय्याम हो शहज़ादी की दुआओं के सामने में आगे बढ़े। लिहाजा अब सरवर कायनात ने शहज़ादी को कह दिया, शहज़ादी के पास वो लिबास नहीं था कि क्योंकि जो आपका लिबास था आपने गुरबा में तकसीम कर दिया, लिहाजा शहज़ादी के पास कुछ खास लिबास नहीं था। तो शहज़ादी के पास लिबास का इंतज़ाम हुआ और फिर आप तशरीफ़ जब ले गए तो हुआ ये कि दूल्हा दुल्हन जो है उस दुनिया से गुजर गया और तमाम लोग बेहोश हो गए। और जब होश आया तो देखा लोगों ने कहा कि शहज़ादी से हो गया। शहज़ादी ने आप कहने लगी कि या अल्लाह ये लोग यानी बदगुमानी में रहने के इस्लाम की वजह से उनके हाथ की जो है उनकी दुल्हन बढ़ गई। लिहाजा शहज़ादी ने दो रकात की नमाज़ पढ़ी और फिर उस दुल्हन जो मर गई वो ज़िंदा हो गई। तो मालूम ये हुआ कि शहज़ादी वो है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो इरादा है, यानी दुल्हन मर गई अल्लाह के इरादे से नहीं, लेकिन अगर शहज़ादी चाहे तो खुदा का इरादा भी पलट जाए। यानी ये वो हस्तियाँ हैं जो लौहे महफूज की तहरीर को बदल सकते हैं, यानी उनके पास ये अख्तियार है क्योंकि इनकी रज़ा अल्लाह की रज़ा है। और खुद सरवर कायनात ने कहा था कि जिसने फातिमा को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया और जिसने मुझे राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया। और आपने यहाँ तक नहीं फरमाया बल्कि आप आगे मंजिल गई और आपने फरमाया कि जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। और जो अल्लाह को अज़ियत दे क्या वो मुसलमान हो सकता है? हरगिज़। मैं काफ़ी गुफ्तगू को समझता हूँ क्योंकि आज मखसूस दूरी है और खानगीन का जुलूस भी निकलता है और वापस से अहल की खसूसी है। तो शहज़ादी फातिमा की मुकाम मंजिलत जितनी बुलंद थी और जितना एहतराम था और जितना रसूलुल्लाह एहतराम किया करते थे और कहते भी थे खबरदार मेरे बात मेरे अहल के मामले में तुम कोताही न करना। बल्कि कुछ लोग आके कहने लगे कि हम चाहते हैं कि अजर रिसालत दिया। तब आयत नासिल हुई कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा तब आयत ये नासिल हुई कि हबीब आप कहते हैं कि अजर रिसालत कुछ नहीं चाहते सिवा उनके क़राबतदार की मोहब्बत। तो लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह की आँख बंद हुई हमने देखा कि वो मुसलमान जो कल तक रसूलुल्लाह के साथ रहा करते थे, रसूलुल्लाह के एक हुक्म पर जान दे देने का दावा किया करते थे, जैसे ही रसूल की आँख बंद हुई मुसलमानों ने रसूल की औलाद से मुँह फेर दिया। आप जानते हैं कि किसी घर में अगर किसी की मैयत हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, तो अहले मोहल्ला होते हैं जो उन्हें कम से कम 3 दिन के लिए खाना पका के देते हैं। लेकिन अरब में जैसे ही मदीने में कुछ लोगों ने गौर किया उन्होंने देखा कि सैयदा के घर से कुछ धुआं नमूदार हुआ है। तो कहने लगे कि क्या सैयदा के घर में खाना पका है, क्या मरने वाले ने उन्हें नहीं दिया? तो मालूम ये हुआ कि सैयदा का दर जलाया गया। वो सैयदा कि जिसके दर पर सलाम किया करते थे, फरमाते थे अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मअदन रसाला। शहज़ादी के दरवाजे पर रसूल सलाम किया करते थे, उसी दरवाजे को जला दिया गया। और शहज़ादी की मजबूरियत ये देखें कि जो हकीकत में विलायत की मुताबिक विलायत का दिफा करने वाले लोगों ने चाहा कि मौला अमीरुल मोमिनीन को मजबूर करें कि आप उनकी खिलाफत मान लें, क्योंकि मौला नहीं मानने वाले थे, सिर्फ रसूलुल्लाह से वादे सब्र किया था, लिहाजा मौला इस मामले में चुप थे। तो लोगों ने मौला के गर्दन में रस्सी बांध कर मौला को देने जाने लगे। जैसे ही शहज़ादी को बस से फाका हुआ देखा कि मौला नजर नहीं आ रहा, कहाँ फिज़ा अबुल हसन नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? तो शहज़ादी फिज़ा ने कहा कि शहज़ादी मौला को ये लोग ले गए हैं। शहज़ादी की जिस पर चलता हुआ दरवाज़ा गिरा, पहलू शिकस्ता हो गया और जिस शहज़ादी की शिकन अतहर से जनाब मोहसिन की शहादत हो गई, शहज़ादी ने असा का सहारा लिया और अपने कनीज़ों के हल्कों में गई और कहने लगी कि अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल बिखेर दूँगी। जैसे ही शहज़ादी ने फरमाया
मस्जिद मुबारक बुलंद होने लगी। लोगों ने मौला को छोड़ दिया, लेकिन शहजादी को किसी ने गुस्सा नहीं दिया सरवर कायनात की वफा। ये होता है कि इतना आप मसाइब और मजालिम से आप इस दुनिया से गई कि आपने हमेशा मौला से अपना दर्द छुपाया है। ये एक फितरी बात है। अगर कुछ शौहर और ज़ौजा के दरमियान जो मामला होता है, जो राज़ो नियाज़ की बातें होती हैं, तो अपने वालिद से इतना बयान नहीं करती जितना अपने शौहर से करती है। शहजादी को जो ज़ख्म था बहुत ही नासूर ज़ख्म जो पैबस हो चुके थे दरवाजे की, वो ज़ख्म शहजादी ने हमेशा अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब से छुपा रखा था। लेकिन जैसे ही शहजादी की वफ़ात हो गई और वसीयत के मुताबिक कि आप रात की तारीख शब में ले जाना है और दफन करना है, उसको दफन देना है, और इसकी भी इल्लत उलमा ये बयान करते हैं कि शहजादी ये नहीं चाहती थी कि अमीर अल-मोमिनीन उस ज़ख्म को देखें जो शहजादी को उस ज़ख्म आया था। जैसे ही अबुल हसन अमीर अल-मोमिनीन हुस्न देने लगे, आप एक चीख बुलंद की, जनाब सलमान मुतवज्जे हुए। जैसे ही मौला उसको देकर वापस आए गिरिया करते हुए, तो कहा ऐ शेर खुदा है अमीर अल-मोमिनीन, आपने ऐसी चीख बुलंद क्यों की? आप शेर खुदा है, आप फातिमा खैबर हैं। तो कहा सलमान, फातिमा ने मुझसे वो दर्द छुपाया कि जो मुझे उस के दौरान पता चला कि फातिमा की पसलियाँ टूट गई हैं। फातिमा की पसलियाँ टूट गई थी, और जो इंसान की पसलियाँ टूटती हैं उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। न जाने फातिमा ने अल्लाह की इबादत और अपने बच्चों की और शौहर की खिदमत कैसे उस हालत में की होगी कि जब इंसान का सांस लेना भी मुहाल होता है। मैं मसाइब को समेट रहा हूँ। इराक़ आलमीन ने मसाइब बयान फरमाए शहजादी के, खुद गिरिया हुआ, मोमिन ने गिरिया किया, अय्याम फातिमिया चल रहे थे। मजलिस हो गई, मातम हो गया, तकबर पड़ गया, लोग अपने घरों को जाने लगे। लेकिन एक शख्स है जो गिरिया रोकता ही नहीं है, बल्कि उसके गिरिए में मज़ीद इजाफा होते जा रहा है। तो आलिम दीन मुतवज्जे हुए, उन्होंने पैसा दिया और कहा कि ऐ मेरे मर्द मोमिन, बेशक मसाइल सब आप सब्र कर पाए, आप किस मसाइल पर हो रहे हैं यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि मौलाना, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मैं ये बात जानता हूँ कि जिस्म की जो भी हड्डी हो उसे सही सालिम किया जा सकता है, उसे अपनी जगह पर लाया जा सकता है। लेकिन जिस्म में जो हंसलियाँ होती हैं वो बड़ी नाजुक होती हैं। अगर एक हंसली भी टूट जाए तो फिर उसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आपने फरमाया कि शहजादी की हंसलियाँ टूट गई थी, तो मैं इस पर गिरिया करने लगा कि शहजादी जिंदा कैसे थी। जब ये काफिला चंदन करबला का करते हुए मदीने को रवाना हुआ, तो शहजादी ने उन्हें कुछ एक मछली का फन कहा। आपने कहा कि ए मदीना, हमारे आने को कबूल नहीं करना, ए लाना के मदीना, हमारे आने को कबूल न करना। कि जब हम यहाँ से निकले थे तो हमारे वाली और वारिस और बच्चे मौजूद थे, लेकिन अब हम यहाँ आए हैं तो खाली हाथ आए हैं। जैसे ही काफिला मदीने पहुँचा, मदीने के करीब पहुँचा, तो सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बशीर, जाओ और मदीने वालों को हमारे आने की खबर कर दो। अब बशीर गया मस्जिद नबवी की तरफ, मदीने में हुजूम जमा होने लगा। बशीर सदा देते गया कि मदीने वालों, मैं सुनानी लेकर आया हूँ जो मैं मस्जिद नबवी में सुनाऊँगा। अब लोग जमा होने लगे मस्जिद नबवी। बशीर ने कहा कि वो लुटा हुआ काफिला आया है कि जिसका मदीना मुंतज़िर है। अब जैसे ही हुजूम घर में बढ़ने लगा, तो बशीर की नज़र नूरानी चेहरे और चांद से चेहरे बच्चे की तरफ पड़ी, जो काफ़ी कम सिन था, और वो चाह रहा था कि बशीर को मुतवज्जे करे। और उस लड़के ने, उस खूबसूरत बच्चे ने बशीर के दामन को पकड़ा और बशीर को अपनी मुतवज्जे करना चाह रहे थे जाके। बशीर ने देखा कि इतना मजमा है और इस चांद सा चेहरा है, लिहाजा बशीर ने गोद में ले लिया और कहा कि फर्जंद, ए बेटे, ए बच्चे, आप किसके फर्जंद हो? तो उस बच्चे ने कहा कि मैं अबुल फजल अब्बास का फर्जंद हूँ।
اور اس بچے نے کہا کہ اے بشیر یہ بتا دیں کیا میرے بابا ابو الفضل عباس آئے ہیں؟ بشیر نے کہا آپ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہ اگر بابا آئے ہیں تو میں نیا لباس پہن کر آؤں گا، اور اگر بابا نہیں آئے ہیں تو میں اپنی دادی کو خبر کر دوں۔ تو کہا کہ اے بچے، اے عباس کے فرزند، عباس شہید ہو گئے ہیں، وہ واپس نہیں آ سکتے۔ اب دیکھا بشیر نے کہ اتنا مجمع ہے اور اس مجمع میں سے ایک راستہ بنتا جا رہا ہے، لوگ احترام میں تعظیم میں ہٹتے جا رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک معظمہ خاتون ہے، سر سے پاؤں تک عبا کے دامن میں ہے۔ بشیر کو متوجہ ہو کر کہا کہ اے بشیر تو کیا سناتا ہے، کیا خبر لایا؟ تو بشیر نے سلام کیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ امیر المومنین کی زوجہ شہزادی ام البنین ہے، اس نے ممبر سے اتر کر کہا کہ شہزادی امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ تو بیوی ام البنین نے کہا کہ حسین شہید ہو گئے، اور کہا کہ میں عباس کو ہرگز نہیں بخشوں گی۔ کہا کہ نہیں شہزادی، پہلے عباس شہید ہوئے ہیں، دونوں بازو قلم ہوئے ہیں، تب جا کر حسین کی شہادت ہوئی۔ تو کہا ام البنین نے کربلا کا رخ کر کے کہ عباس تم نے ماں کو سرخرو کر دیا، تم نے حسین پر جانثاری کر کر ماں کو سرخرو کر دیا۔ بہرحال یہ قافلہ پہنچا مدینے میں۔ شہزادی نے اپنی ماں کی مزار پر آپ تشریف لے لیں، اپنے بھائی کی مزار اور نانا کی مزار پر تشریف لے لیں، اور سوغات اس پر جو لائے تھے دکھایا، اور کہا کہ اماں اگر کوئی سفر کو جاتا ہے تو کچھ سوغات لاتا ہے، یہ دیکھیں میں اپنے بھائی کا خوب بھرا کرتا لائی ہوں، وہی کرتا کہ جو آپ نے دیا تھا کہ حسین کو یہ کرتا دینے کے لیے، وہی بھرا میں کرتا لائی ہوں۔ فرما جیسے ہی شہزادی زینب آنے لگی تو وہ لڑکی، وہ خاندان اہل بیت علیہ السلام کی وہ انتظار کرنے والی جو اپنے بابا سے محبت کرتی تھی، اپنے بھائی بہن خصوصاً علی اکبر سے محبت کرتی تھی، اب وہ قافلے والوں کی جیسے ہی وارد ہوئے مدینے میں تو شہزادی فاطمہ صغریٰ آپ گھر پر ہی رہی، اور کہا کہ ان قافلے والوں نے مجھے بہت تڑپایا، اب یہ آ کر مجھ سے مل گئے، لہٰذا اب جب آئے دیکھا قافلے والوں کو، پوچھا، جناب فضا نے بتایا کہ بیٹی امام حسین شہید ہو گئے، آپ کے بھائی علی اکبر شہید ہو گئے۔ تمام کا جب احوال پرسی ہوئی تو پھر شہزادی فاطمہ صغریٰ بیویوں کی گود میں آپ کے دامن میں ڈھونڈ رہی تھی۔ تو کہا کہ کیا ڈھونڈ رہی ہو بیوی؟ تو کہا میں اپنے بھیا علی اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں، میں بہت منتظر تھی کہ میں اپنے بھیا علی اصغر کو دیکھوں۔ تو کہا کہ علی اصغر بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ خان باب اعظم اب جب شہزادی فاطمہ صغریٰ نے سب سے ملاقات کی اور ڈھونڈ رہی تھی کہ اپنی بیوی زینب سے ملاقات کریں، تو ہوا یہ کہ شہزادی زینب کے سامنے سے آئی، آپ اور گزر گئے اور کہنے لگی کہ میری پھوپھی زینب نہیں دکھی ہے اس قافلے میں۔ تو بیویوں نے کہا کہ بیوی یہی تو آپ کی پھوپھی ہے۔ اب جب دیکھا تو شہزادی زینب کا جو حال تھا کہ آپ کا چہرہ سرخ تھا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اور آپ کی جو بال سیاہ تھے، جب مدینے سے آپ نکلی تو وہ بال سفید ہو گئے تھے۔ کہا کہ پھوپھی اماں یہ کیا حال ہو گیا ہے آپ کا؟ دونوں پھوپھی اور مل کر رونے لگے اور ایک دوسرے کو پرسا دیا، اور شہزادی زینب کافی دنوں تک سید سجاد کے ہمراہ رہے۔ لیکن جناب عبداللہ نے اور آ کے فرماتے ہیں کہ اے بھتیجے، اے میرے حسین کے لال، اے علی بن حسین، میں چاہتا ہوں کہ شہزادی گھر تشریف لائے تاکہ میں اس سے کربلا کے مظالم، واقعات اور مسائل سن سکوں۔ لہٰذا سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں آپ کے شوہر چاہتے ہیں کہ آپ گھر تشریف لے جائیں، لہٰذا حکم امام تھا، لہٰذا شہزادی تشریف لے گئی۔ جب آپ تشریف لے گئی تو جناب عبداللہ نہیں کیا، تو سہنے خانہ میں آپ بیٹھ گئی اور انتظار میں تھی، اور پھر آپ کی جب وہاں پر نظر پڑی تو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی مسندیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے بستر ہیں۔ اب وہ شہزادی زینب کہ جس نے اپنے بچوں کا، اپنے لال کا گریا نہیں کیا، فقط امام حسین کے غم میں گریا کیا تھا، اب جیسے ہی وہ دیکھا آپ خوب گریا کرنے لگی، اتنا گریا کیا کہ صحن خانہ میں آپ بلک بلک کر رونے لگی۔
اب جیسے ہی جناب عبداللہ آئے دیکھا کہ کوئی ایک خاتون ہے اور یہاں پر شہزادی زینب کے دامن میں بیٹھی تو کہا کہ اے معظمہ اے بیوی یہاں شہزادی زینب تشریف نہیں لائی ہے. تو شہزادی زینب کو جب اپنا سر اٹھا کر آپ رو رہی تھی آپ نے سر بلند کیا اور دیکھا اور کہا کہ عبداللہ کیا تم نے بھی نہیں پہچانا؟ وہ شریک حیات نے بھی نہیں پہچانا. جیسے ہی عبداللہ نے شہزادی زینب کا عالم دیکھا آپ نے اپنے سر پر اور چہرے پر تماچے لگائے اور کہا شہزادی آپ کا یہ کیا عالم ہو گیا ہے؟ کہا کہ عبداللہ حسین کی شہادت کے بعد میاں کی شہادت کے بعد وہ مظالم ڈھائے گئے کہ تعزیہ میں لگائے گئے, سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے, علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی, حسین کا لاشا پامال کیا گیا, قاسم کا لاشا زندگی میں پامال کیا گیا اور عباس کے شانے قلم کر دیے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون وزمن غزائہ وتسلیم الانبیاء. لا الہ ہم سے اس عزاداری کو قبول فرما. لا الہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ہیں تمام کی جان مان ایمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. لا الہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں حسرت کے اعمال اور انصار میں شمار کرنا. آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کریں. مرحومہ مقبولہ زینب فاطمہ سیدہ بنت مرزا محمد رضا ولی کے لیے ارشاد اور تمام حاضرین کے